رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ہم پر یہ بھی ایک بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رمضان مبارک کو مہینہ بخش مغفرت کا سیدھا بنا کے کر دیا تاکہ اس میں ہم روٹے کو رب کو منا لیں اور جہنم سے آزادی لے کر اور ہم جنت میں اپنی سیٹ محفوظ کرا لیں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت ساری نیکیاں رکھی. روزہ، رات کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر دعا، توبہ، استغفار، صدقہ خیرات، اعتکاف، لیلۃ القدر کا قیام، صدقہ فطر ادا کرنا، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ. روزے کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو. آج ہم نے یہ سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ پرہیزگاری، کیا وہ ہمیں حاصل ہو گیا؟ تقوی کا معنی ہے امتثال اوامر اللہ اور اجتناب عما نہی اللہ عنہ. جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ ہے تقویٰ. اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ کہاں ہے؟ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ تو تقوی کا، پرہیزگاری کا سیدھا سادہ معنی ہے کہ قرآن حدیث پر چلنا، کتاب و سنت پر چلنا، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنا. جو لوگ شخصیات کے پیچھے، شہروں کے پیچھے، پنچایتوں کے پیچھے، نظاموں کے پیچھے، باپ دادا کے پیچھے، رسم و رواج کے پیچھے اور چیزوں کے پیچھے، سوسائٹی کے تقاضوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ روئے موٹے موٹے آنسو بہائیں، متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتے. متقی پرہیزگار وہی ہوئے جو قرآن حدیث اللہ رسول کی بات پر عمل کرتا اور چلتا ہے. کلمے میں دو کا ذکر ہے، اللہ رسول اذان میں دو کی گواہی ہے، اللہ رسول خطبے میں دو کا اعلان ہے، اللہ رسول التحیات تشہد میں دو کا اقرار ہے، اللہ رسول قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. اور جب قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا، تیسرے کی بات ہی کوئی. ایک ہے عزت، ایک ہے ادب، ایک ہے احترام. ماں باپ کا احترام کرو، برادری کا خیال رکھو، ان کی ضروریات پوری کرو، غریب محلے والوں سے اخلاق سے پیش آؤ، اور جو دین کی خدمت کر گئے اللہ کے نیک بندے، امام، محدث، مفسر، ولی، ان سے محبت رکھو. اللہ اپنی قبروں کو نور سے بھرے. لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، حق کا راستہ، جنت کا راستہ، نجات کا وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی نانی کا مذہب ہے. قول فتویٰ لڑی سلسلہ سوچ فکر باتیں ہی دین نہیں. اللہ خالق مالک ہے، اس کے بندے ہیں، وہ اتارے گا دین اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. اب تقوی میں پہلی بات کیا ہے کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو. اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو. اللہ کی نظر میں آپ چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں. ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں. بعد میں پڑھا ہم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ زبانی، مالی، بدنی عبادتیں صرف تیرے لیے. زبان سے عبادت ہے، سوال ہے، دعا ہے، چھوڑنا پکارنا ہے، مدد مانگنا ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی کروانا ہے. اور دل سے عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر، گریہ زاری، خشوع، خضوع اور اللہ سے محبت معبود والی. اور بدن سے عبادت ہے قیام، رکوع، سجدہ. اور مالی عبادت ہے نظر، نیاز، چڑھاوا، کھانا پکا کے تقسیم کرنا، جانور ذبح کرنا. ان میں سے کوئی چیز کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی، درگاہ، آستانے والے، زندے مردے، کلندر سائیں کے لیے کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. اور یہ بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے. بغاوت اگر کوئی سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتے ہیں. سچی توبہ کیا ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑے، دوسری بات اس میں شرمندگی ہو، اور تیسری بات آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بغیر توبہ کے شرک پر مرے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو اور محمد رسول اللہ کا چچا ہو.
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بتا ان کو اپنا عقیدہ، اپنی امت کو اپنا عقیدہ بتا، اور عقیدہ ان کا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان لوگوں کو، اپنی امت کو، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، یعنی کہ قیام، رکوع، سجدے، خشوع، خضوع، رونا، گڑ گڑانا، گریہ داری، اور منسکی، میری قربانیاں، بکرے، چھترے، جانور ذبح کرنا، محیایا، میری پوری زندگی، دن، مہینے، سال، مماتی، اور میری موت، نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، میرا سب کچھ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کا کوئی ساجدی، کوئی برابری کرنے والا نہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے معروف رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا چلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کا پا لگا دے، کسی کی ڈبو دے، سن لے گنہگار کی سن لے، جواب دے دے، چٹا کورا جواب دے دے نوح علیہ السلام کو کہ میں نے تیرے بیٹے کو نہیں بخشا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، بے پرواہ، سارے انبیاء، صلوات، قیاد، شہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، جن، انسان، بڑے چھوٹے، حاکم، محکوم، خادم، مخدوم، پیر، مرید، گدیوں، درگاہوں، آستانوں والے، زندے مردے، قبروں مزاروں والے، ساری دنیا کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی. نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے. تقوی میں سب سے پہلی بات یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات سمجھائی. بدر کا میدان سجا 313 تھے، آگے 1000 تھا. لڑو گے جناب، لڑیں گے. ان کے پاس تو بڑا مسئلہ ہے جناب، لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے. ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لڑیں گے تعالی اللہ. شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم وہ پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو بہہ کر دے نعرے اللہ اکبر میں. کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت ارشاد حکم تو دو کن سے لڑنا ہے. رسول اللہ سب خوش ہو گئے جب امت جہاد پہ لگ گئی، جب جہاد کا مارکا گرم ہونے لگا. رسول سب خوش ہو گئے کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد مشن جہاد والا پورا ہو گیا. آپ نے یہ نہیں کہا میں رسولوں کا امام، اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تم ولیوں کے امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک برکت سے. نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے. مسلمانوں سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو غزوہ بدر، بدر والی رات یاد کرو. رسول اللہ سب ساری رات روئے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی. تجھے واسطہ ہوں وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد. اگر ان کی مدد کرے گا جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی ہے. اگر جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی ہے. روئے گڑ گڑائے کہ مجھے ڈال دے خیر کون. کہہ رہا ہے آسمانوں کا مہمان جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، میرے ساتھ وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، محبت کا دم بھرنے والوں، میں تمہارا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے میری اطاعت تابعداری کا. اگر تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، صحتیں لینی ہو، کشتیاں پا لگوانی ہو، رزق لینا ہو، اولاد ہے، تم بھی اسی کو پکارنا. مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی جب ساری کمائی مکہ مدینے کی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. تم بھی مصیبتوں میں اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل مکرم مصطفیٰ مطہر ہیں، صورت میں اجمل سیرت میں اکبر، اللہ نے چن کے بھیجا منتخب کر کے. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں. نبوت رسالت اللہ نے آپ پر ختم کر دی. امن کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. ساری شان مقام کے باوجود
اللہ فرماتے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے گا تو میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں. جب نبیوں اور رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتیوں کے. یہی وہ سبق ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یاد رکھا. 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد موت کے بعد 100 سال زمانہ پیریڈ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انسان تھے, پیٹ لگے ہوئے تھے, برادریاں تھی, صحت کی ضرورت تھی, اولاد کی رزق کی ضرورت تھی. کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں ہے, کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں ہے. 100 سال میں جو سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو, کھانا پکا کے تقسیم کیا ہو, جانور وہاں جا کے ذبح کیا ہو, 3 راتیں 5 راتیں وہاں گزارے ہو, ڈھول کی ٹپکا کو دھمال کیا. مسلمانوں کچھ تو سوچو, نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ نے کہا ان جیسا ایمان لاؤ. 100 سال میں ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے فریاد کی ہو مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے. جب وہاں یہ جائز نہیں تو ان کے غلاموں کی قبروں کے ساتھ کہتے یہ سارا کچھ جائز ہے کہ پاکستان کے سارے محکموں میں خطارہ, واپڈا خطارہ, پی آئی اے خطارہ, ریلوے خطارہ, سب لوٹ تو رہے ہیں. ایک واحد محکمہ کا قبروں بازاروں والا پاکستان کا جس میں بچت ہی بچت ہے, کمائی کی دنیا کھائیں گے. اب کیا رسول اللہ یہ تعلیم دے کے کہتے. اللہ سب سے پہلے ایمان کی بات کرتا ہے, یا الذین آمنوا ایمان لاؤ. یہ میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ بتایا. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے چن کے منتخب کر کے بھیجا. رب کے سلام ان کو آئے, وہی ان پر آئی ہے. لہٰذا جو اللہ کی عبادت کرنی ہے کیسے کرنی ہے, ان کے طریقے کے مطابق. سارے اسلام کا خلاصہ یہ کلمہ ہے, عبادت اللہ کی طریقہ عبادت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خالق مالک ارادے کے باقی سب مخلوق ہے, اس کے مقابلہ میں کوئی مشکل کشا حاجت روا داتا گانج بخش خزانے بخش والا کیا سوئی بخش کوئی نہیں. اور محمد رسول ہے, باقی سارے امام ولی محدث مفسر سب امتی ہیں. ان کے قول فتوے دین نہیں ہے, رسول وہ ہے, گارنٹی ان کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مقام رسول شان رسول بیان کرتے ہوئے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غنی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس اٹھنا بیٹھنا مال کمانا خرچ کرنا گھر کا ماحول بیوی بیٹی کے لباس میں میری اتباع تابع داری کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, یہ کافروں کے جنرل تھے, آئے مسلمان ہونے کے لیے. کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں اسلام لانے سے پہلے. آخر میں نے وہ زندگی ساری چھوڑنی ہے پہلے والی, میں لگا کے شرط لگا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا. اب مجھے شرم آتی ہے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی اطاعت تابعداری شروع کر دوں میری گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا. وہ جو بھرے ہوئے رجسٹر ہے گناہ اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو آپ کیا بات ہے, پھر تو بہت فائدہ ہے آپ کی اطاعت تابعداری کا. اور اگر وہ معاف نہیں ہے تو فائدہ ہے آپ کی اطاعت اور تابعداری کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر الرحمٰ مفتدا پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے تو ارشاد فرمایا ہمارے تجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی انسان برادری کی بات, رسم رواج, باپ دادا کی بات, مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے لڑیاں سلسلے سوسائٹی کے تقاضے من خواہش کی باتیں نظام دستور سب چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت تابعداری کر لے, اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. یہ ہے ایمان والے, یا الذین آمنوا اے ایمان والے. اور تقویٰ کیا اپنے تقویٰ پھر آگے نمبر ہے نماز کی پابندی کا. اللہ تعالیٰ نے نماز میں رہتے دے دی, چھٹی نہیں دی. میں کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے پڑھ لیں. میں سجدہ رکوع نہیں کر سکتا, اشارہ کر لوں. مجھے پانی تکلیف دیتے تھے یہ کر. میں مسافر ہوں تو 2 پڑھ لیں. میں جہاد میں ہوں, مجاہد پڑھنا چھپنا ہنگامی حالت ہے. اور میں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
اے میرے مجاہد سواری پیدل حالت میں جیسے ہو سکتا ہے گرتے پڑتے اشارے سے ایک رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں۔ اللہ نے رہتے دیتی چھٹی نہیں دی، نماز کی چھٹی نہیں ہے کسی صورت، نہ نبی کو معاف ہے نہ امتی کو معاف ہے، چھٹی نہیں دی اللہ نے، رہتے بہت دی۔ کیوں چھٹی؟ اس لیے نہیں دی کہ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا میرے بندے کے 13 دن میری محبت سے خالی رہے، اور یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ بچوں کو کاروبار کو چھوڑ کے، محفلوں کو چھوڑ کے، ساری مصروفیات چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے جو بھی بچوں میں، کاروبار میں، دوست احباب میں لوگ 2-2 گھنٹے یخ یخ بک بک یخ یخ بک بک بیٹھے رہتے ہیں، 15 منٹ لگتے ہیں نماز کے لیے، 20 منٹ آتے نہیں ہیں۔ اگر تو نہیں آتا تو تو جھوٹ بولتا ہے جب کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ جھوٹے، خالق مالک رانے کے خوراک دیتا ہے، ڈلا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے دیکھنے کی آنکھیں، سننے کے لیے کان، سارا دیا، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، اتنا کچھ دیا اور تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا۔ تو 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے، گھنٹہ سوا 5 نمازوں کا۔ اگر تو یہ نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا، کوئی یہ زندگی ہے؟ نماز کیا صرف رمضان میں فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جاگتے ہوئے ہوش حواس میں رہتے ہوئے جان بوجھ کے چھوڑ دی، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں، بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے بے نماز مشرک ہے، بے نماز جہنمی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، سب سے پہلا پرچہ نماز کا ہوگا۔ یا اللہ میں بہت زیادہ سماجی کام کرتا تھا، بیوہ مسکین یتیموں کے میں وظیفے لگا رکھے تھے، اللہ نے نماز پڑھی۔ یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا، لوگوں کو واعظ کرتا، نماز پڑھی تھی۔ یا اللہ میں جہاد کرتا تھا، بڑے کافر مارتا تھا، نماز پڑھی تھی۔ یا اللہ میں ڈسپنسری میں پڑھی، نماز نکال کر نماز دی۔ پہلا پرچہ لازمی، اس میں پاک، اس کی برکت سے سب میں پاک، اس میں فیل، اس کی نحوست سے سب میں فیل۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضروری کرا۔ آج تو عمر میں ایک دفعہ، وہ بھی اس کے بعد طاقت ہے، روزہ سال بعد، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، یہ بندے کو پتہ ہے۔ زکات کھا پی جو بچت نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک نماز ہی تو ہے۔ نماز پڑھتا ہے تیرے اسلام سے تعلق ہے، نماز نہیں ہے تو تیرا کیا اسلام سے تعلق ہے؟ اور نماز جیسے پڑھنی فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ محمد رسول اللہ والی نماز صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام آئے 10 دفعہ نماز پڑھائی، مقتدی بنے، میں یہ نماز چاہتا ہے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز، اس کو پڑھو، یہ نماز ہے۔ پھر آپ نے اپنی امت کو نماز سکھائی، پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کہتے تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہے، میں تو غلط، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک، اللہ کی قسم نماز کا طریقہ بھی ایک، اس کو سیکھو۔ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کیسے یہ بھی ٹھیک ہے؟ نبی گھر سے بگھر ہوا، کیلے پتھروں پر چلا، مارے کھائی، تکلیفیں اٹھائی، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم کے سندور کے خون میں تر کرے، 70 صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی ایک میدان میں لٹ گئی۔ جھگڑا یہ تھا ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں، جیسے نماز پڑھنی فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دادی نانی والی نماز 10 سال کی عمر میں سیکھی تھی۔ سارے علماء کا اتفاق ہے نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم قبلہ رخ ہو، تمہارا جو ہے پورا وجود، اور ہتھیلیاں بھی 10 سال کی عمر میں نماز سیکھی، ہتھیلیاں قبلے کی طرف کر کے انگوٹھے کانوں کے نیچے ہتھیلیاں زبان 70 دھار ہو گئے، پتہ ہی ہوگی شروع کی بے نماز کو سیکھو۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، موجود ہیں، دھارت کا بیان، رکوع کا بیان، سجدے کا بیان، جان کے یہ بڑے بڑے اجتی بڑا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا کہ یا اللہ میں کیا کہتا ہوں، وہ مسجد والے یہ کہتے تھے، مسجد والے یہ کہتے تھے، وہ یہ، اللہ کہے گا ان کو چھوڑ، تیری زبان کون سی تھی؟ سنسکرت تھی، ہندی، کشمیری تھی، انگریزی تھی،
پنجابی اردو تیری زبان کے اندر میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا، میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا، اور ہر گھر کے اندر بچے بچیاں پڑے ہوئے موجود ہیں۔ کیا تو نے کبھی سوچا، غور فکر کیا کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول صلی کیا کہتا ہے؟ تو ہی ناداں جب کلیوں پہ پناہ کر گیا، ورنہ گلشن میں لاجے تنگیے داما بھی تھا۔ دیکھو سن لو، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی، کوئی نہ مانگے اس کو، محنت کرے کبھی غیر میں، لیکن دین ایمان ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ، آپ والی نماز، آپ والا درود، آپ والا وظیفہ، آپ والی شادی ہونے والا طریقہ، آپ والی شکل رسول، آپ والی رواج نہیں ملتے نہیں ملتے نہیں ملتے بغیر دعا کے، طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، محنت کے، غور و فکر کے۔ آدمی کا تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، جہاں پہ لگا اللہ کا لگا، پھر کہیں لگا پھر تو بھی لگا، اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ کسی کو دین دے یا سب دے۔ یہ سیکھنا ہوگا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آئیں گے پڑھیں گے ان کو ملے۔ یہ کیا بات ہے کہ آدمی کہ ٹھیک ہے سب، اور اللہ تجھے ہدایت دیتا ہے، اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتے۔ اس کو سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور آگے یہ ہے کہ حلال کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مطلب حرام، مشرب حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، ملبس حرام، پہننا حرام کا، غذا بالحرام، حرام کی غذا، حرام کا گوشت، حرام کا خون، حرام کی بوٹیاں، حرام کی نشو و نما، انا یستجاب، اس پر وقت کی دعا اور نماز کیسے قبول ہوئی؟ اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز اعمال نامہ جو تلے گا اس میں اچھا اخلاق ہو۔ منافق کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافی، امانت دار، اور گالی 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 بکے۔ رمضان روزے میں بھی رسول اللہ نے اس لیے کہا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ان صاموا احدا وقاتلوا فلیقل انی امرؤ صائم۔ جب تم میں سے کو روزے سے بے حیائی کی بات نہ کرے، وہ رسالے کے رسالے حضور بشری گندی ننگی تصویریں کرے، لوگ کے چہرے پٹھے ڈرامے فلمیں، یہاں کا زنا ہے، باہر بھرے ہوئے گھر میں آتا ننگی تصویریں بتائے، میں بے حیائی کی بات نہ کرے اور کسی سے گالی گلوچ بھی نہ کرے۔ اگر کوئی گالی گلوچ کرے اس کو کہہ دے میں بڑا گناہگار تھا، سوچتا تھا میرا بنے گا کیا، عمر تھوڑی گناہ زیادہ، میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا، رمضان کا مہینہ بھیج دیا، میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں کان زبان کی اصلاح کر کے روٹھ کر رب کو منا لوں۔ تیری گالی کا جواب دے کے میں اپنا روزہ خراب نہیں کر رہا تھا۔ یہ ہے روزہ۔ 20 رمضان گزر گئے، 15 گزر گئے، 10 گزرے، یہ زبان ٹھیک نہیں ہوئی، روزے دار کی زبان ٹھیک نہیں ہوئی۔ تکبر والے جملے، گھمنڈ والے جملے، نفرت والے جملے، حقارت والے جملے، ایسی بات کہ سن کے بھائی کے کانوں سے دھواں نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگوں کو الٹے بات جو پھینکے جائیں گی در زبان کی کاٹے 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 نشے، 2 فساد کے جملے ہیں، سارا فساد مچا رکھا ہے 2 جملوں نے۔ برادریاں اجڑ گئی، خاندان اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئی، زمینیں بک گئی، پلاٹ بک گئے، عدالتیں بھری پڑی ہیں، 2 فساد کے جملے۔ یہ تدسا نہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک تو تیرا تعالیٰ قرآن نے کرایا، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا اللہ کے ہاں جو تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے جو روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کی، اللہ کا مقام اتنا ہو گیا زمین پر چلتا تھا اور اس کے پاؤں کی بات جنت میں سنائی دیتی تھی۔ رسول اللہ صاحب کا اتنا مقام ہو گیا کہ منزل بن گیا، اور ابوبکر صدیق کی کتنی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر بلال ناراض تو نہیں ہو گیا، اگر یہ ناراض ہو گیا لیکن اگر جب طرف پر ہے سیرس کرم ناراض ہو جائے گا، اور اس کے مقابلہ میں بولا آپ سکا چچا اس پر لانتے برس رہی ہیں، قیامت تک برستی رہے گی، تبت یدا بیدا بتا اکڑ میں کچھ نہیں ہے۔ تقوی پرہیزگاری روزے کا جو مقصد ہے وہ، اور ایک اور جملہ ہے فساد کا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھا تو اپنے آپ کو، اس نے کہا اللہ کا بندہ رسول سب کی امت، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ میرے بھائیوں چند گھڑیاں میں اپنی اصلاح کریں۔ سب سے مشکل کام دنیا میں اپنی اصلاح، سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید۔ لوگ اپنے بارے میں بڑے اچھے وکیل اور دوسرے کے بارے میں سب سے اچھے جج ہیں۔ میں نہیں کہ محنت نہیں کی حاجی صاحب ایک تو غلطی پہ لگ دی ہے، ایک گل تو سی کیتی سی میں کیتی ہے، میں لڑ کے ہو گیا۔ اور دوسرے کے بارے میں اچھا جج، پلانٹر بات کیوں کی تھی،
وہ بھی منتن یا سانو ساریاں یا ایتھے کوڑا سا دے دی جا رہے ایتھے لکھیا نہ ایڈی بڑی چھٹنی نہ لا اگر آپ نے لا دی تو کی کرے گا. اس کی بھائی کی بیٹے کی شادی تیار ہوئی واقعی کہتے ہیں بھائی مارے ایسے نہیں آنا فلانٹ فلانی نے کو گل کی تھی کوڑ پارے اگلے دی خوشی نے جا کے بھاگر پانا بھاگر شرط پر کیا کہہ گیا نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر بڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ تھا. اور جو رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے آخر میں سن لو حدیث جو رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے آمین کہی پوچھا گیا آپ نے آمین کیوں کہی میں فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام آیا تھا اس نے آگے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ کر دے ہلاک کر دے جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا روٹھے اور رب کو نہ منا سکا جنت سے زادی نہ لے سکا جنت میں سیٹ محفوظ نہ کرا سکا اللہ اس کو تباہ ہلاک کر دے. میں نے کہا آمین یا اللہ قبول فرما. کتنے بڑے بدبخت ہیں وہ مرد اور کتنی بڑی بدبخت ہیں وہ عورتیں جن کے لیے فرشتوں کا سردار بددعا کر گیا اور رسولوں کا سردار آمین کہہ گیا. اور یہ بدبخت کون ہے جن کی رمضان میں بھی اصلاح نہیں ہوئی آنکھوں میں شرم آیا نہیں ہے کہاں گانا سننے سے باہر نہیں ہے زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں دی دل سے اسبول کوڑ نہیں گیا مرد کا کپڑا ٹخن سے اوپر نہیں ہوا پیشاب کر کے کھڑے کپڑا پلید بدن پلید بری عادت نہیں گئی بیوی بیٹی کا لچر گندا فوش قسم کا ٹیڈ باریک لباس یہ ٹھیک نہیں ہوا. دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا حرام خوری ملاوٹ دھوکہ جھوٹی قسم اٹھا کے بھائی کو بال جڑ دینا جس کی قیمت عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ کچھ بھی اصلاح نہیں ہوئی. ہاتھ دوسرے تیسرے دن داڑھی کے بعد اٹھ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنا کچھ بھی اصلاح نہیں ہوئی. جیسے تھے ویسے کے ویسے چاند چڑھا عید کا چاند جیسے تھے ویسے. یہ وہ بدبخت بد نصیب ہے جن کے لیے فرشتوں کا سردار بددعا کر گیا رسولوں کا سردار آمین کہہ گیا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سچی توبہ کر لے. سچی توبہ کیا ہے؟ پہلی بات گناہ کو چھوڑو. نمبر 2 اس میں شرمندگی ہو. نمبر 3 اندر نہ کرنے کا پختہ وعدہ ہو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. یا اللہ میری آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ زبان کے گناہ ہاتھوں کے گناہ پاؤں کے گناہ شروع کے ساری میرے گناہ میں میرے بندے گھبرا نہیں تیرے گناہ جتنے بھی ہوں میری رحمت سے زیادہ نہیں. یا اللہ پھر پیچھے لکیر پھیر دے آگے کے لیے نئے طرح سے معاملہ ہو گیا. رمضان کے آخر میں ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے آج تو ہی نہیں آیا ہم تو انتظار کر رہے تھے. یا اللہ میں سچی توبہ کروں تو میرے سارے گناہ معاف کر دے. سچی توبہ گناہوں کو چھوڑو. نمبر 2 اس پہ شرمندگی. نمبر 3 نہ کرنے کا بعد اللہ فرماتے ہیں اگر آگے کے لیے 4 چرن درست کر لے تو میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں. یا اللہ اگر میری توبہ ٹوٹ جائے میں پھر کر سچی کار سچی پھر ٹوٹ جائے میں پھر کر پھر ٹوٹ جائے میں پھر کر. حدیث میں آتا ہے کہ 70 دفعہ بھی تجھ سے شیطان بہکا کے گناہ کروائی نا ایک دن میں تو تو سچی توبہ کر حتیٰ کہ شیطان اکتا کے تیرا پیچھا چھوڑ جائے. ایدر گئے مادر گئے نا امیدی دے سب اور اگر توبہ شکستی بالا میرے بندے میرا دربار کو مایوسی کا دربار نہیں ہے. 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے نا تو آ جا دعا نہیں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر جہاد المجاہدین اللہم نجی اخواننا من السجون اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انا نسألک جنة الفردوس اللہم اجرنا من النار اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.